السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اے انسانوں، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، لوگوں عبادت کرو، بندگی کرو۔ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، انشاءاللہ بات آئے گی۔ اپنے رب کی، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم جو ہے محفوظ ہو جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے تقوی ہے پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ کا ڈر، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا۔ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا رزق نکالا۔ تو مت بناؤ اللہ کے لیے برابری والے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر مت ٹھہرا کرو، یعنی وہ شریک کرو، یعنی وہ اللہ جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، پانی برسایا، اس کے ذریعے سے رزق اور پھل نکالا۔ پہلے پھل کا تذکرہ کر رہا اللہ تعالیٰ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی تھی کہ میری آنے والی نسلوں میں سے ایک نبی کو بھیج جو ان کو تعلیم دے، تربیت دے، کتاب کی تعلیم دے، وہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی تھی کہ اس شہر کو، اس مکے کو جو ہے امن والا شہر بنا اور پھل دے کر کے زیادہ فرمایا، پھل عطا کا۔ تو اسی لیے آج بھی وہاں پر پھل لیے ہیں۔ تو پھلوں، اس لیے قرآن میں پہلے پھل کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں رزق نکالا۔ تو مت بناؤ اللہ کے لیے برابری والے، شریک والے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک یا اس کے ہمسر یا برابری والا نہیں ہے۔ قل هو اللہ کے اندر یہی پیغام ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 اور 22۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، علامت کے طور پر اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ یہ بڑی صورت ہے، دوسری صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے، اور اس کے اندر 286 آیتیں ہیں۔ اب یہ ان آیات سے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے یہ، تو 20 آیت اور سورہ فاتحہ گزر چکی ہے۔ سورہ فاتحہ میں مجمل طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین کی طرف اشارے موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پہلی سورت ہے جو مکمل 7 آیتوں کی ایک ساتھ اتری ہے۔ اس کے اندر اللہ کی تعریف، اس کا شکر، اس تمہید بیان کرنے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور مدد کیا طلب کریں؟ سیدھے راستے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز ہم شعوری طور پر اگر ہم پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم ہم تقریباً دن میں 17 مرتبہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ تو سیدھے راستے کی دعا کی عوض میں اللہ نے یہ قرآن ہم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر جو ہے اس سے ہم سبق لیتے ہیں، اور وہ ہمیں راستہ، سیدھا راستہ بات، اور قرآن مجید نے جو راستہ بتایا وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے ہیں، اور وہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جنت میں لے جانے والا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ تو اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن رکھا، اور اسی لیے بحیثیت مسلمان ہم کو کم سے کم بنیادی علم اور قرآن مجید میں اللہ کا کیا پیغام ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم سال پڑھ لیے، اگر سمجھے نہیں تو پھر عمل کیسا کریں گے؟ سمجھنا اس لیے تاکہ ہم اس کو عمل کریں، عمل کرنے کے لیے ہم کو سمجھنا ہے۔
تو اس کے اندر توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حدود میں، کسی اس میں جو ہے شریک نہیں ٹھہرانا۔ آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر ہی ایمان ہی سے جو ہے انسان کیا ہے، راہ راست پر رہتا ہے، سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ اگر اسے یہ خوف نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، میرے ہر عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، اگر یہ اس کے ذہن میں نہ ہو تو پھر وہ ڈرے گا ہی نہیں، پھر کیوں وہ اچھے کام کرے گا؟ تو من مانی اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، باپ دادا کی چلی آ رہی اس کے مطابق کام کرے گا، قرآن کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کیوں کرے گا؟ اس کے مطابق اسی لیے کرتا ہے تاکہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کو ہر عمل کے بارے میں جواب دینا۔ اسی لیے خوف خدا پیدا کرنا کبھی بھی۔ تو خوف خدا رہنے سے کیا ہوتا کہ انسان تنہائی میں رہے، اندھیرے میں رہے، جنگل میں رہے، کہیں پر بھی رہے، جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اسے ڈر رہتا ہے کہ ہاں اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ مجھے اس عمل کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو کیا جواب دوں گا اگر میں غلط کام کرا تو؟ اچھا کام کرا تو اچھی بات ہے۔ تو یہ خوف جو ہے ہمارے اندر یہ رہنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو بار بار یادہ کرایا گیا، ریمائنڈ کرایا گیا، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم سیدھا راستہ ہم کو دکھا۔ بار بار انسان اگر کھڑے رہ کے سیدھا راستہ کی دعا مانگے نماز میں، سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہوئی، پھر بعد میں ٹیڑھا راستہ اگر اختیار کرتا ہے، اس سے قرآن سے ہٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر راستہ اختیار کرتا ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ انسان کی ہے نا، ہماری ہے نا۔ اللہ نے ہم کو اختیار دے کر بھیجا، یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے ذریعے سے میں کسی کو مار بھی سکتا ہوں اور کسی کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی رکھ سکتا ہوں، دونوں کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو دنیا میں صحیح استعمال کریں گے یا غلط استعمال کریں گے۔ اور ہم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ عارضی ہے دنیا کی زندگی، عارضی ہے، ٹیمپرری، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں پہ تو اور یہ بھی نہیں معلوم ہم کو کہ کتنے سال ہم جئیں گے، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی 50-60 سال جی لے گا، 70-80 سال جی لے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کب اللہ کا بلاوا آ جائے تو انسان جو ہے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بار بار ہم کو یادہ کرایا جاتا کہ تم جو ہے سیدھے راستے پر قائم رہو۔ ہم جو دعا کرتے ہیں سیدھا راستہ، اس لیے ہماری زندگی میں نماز کے علاوہ باہر جو اوقات ہیں، بازار میں، ہاسپٹل میں، کلینک میں، کہیں پر بھی سیدھا ہم کو راستہ اختیار کرنا، ایسا راستہ جس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے، نہ کہ آخرت بگڑے۔ یہ دیکھنا چاہیے، اگر تھوڑا بہت دنیا کا نقصان ہوتا تو ہونے دو، آخرت میں نقصان ہونے والا کام نہیں کرنا، آخرت میں فائدہ ہونے والا کام ہی جو ہے وہ کرنا۔ یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو عبادات ہیں یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کراتی ہیں۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ وہ اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ سے توفیق طلب کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے بتایا اس راستے پر ہم چلیں گے، جیسا آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تب جو ہے پھر کیا ہوگا، ہم اس پر جو ہے سیدھے اس پر چل سکیں گے۔ تو اس کے اندر سورہ فاتحہ میں توحید، آخرت، رسالت، تینوں بنیادی نکات اس میں آگے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات، اس سے پہلے کی 20 آیات میں پہلے تو قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا، قرآن مجید کا تعارف، اس کے بعد وہ صفات یا شرائط بیان ہوئے۔ قرآن کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب اللہ کی جانب، اس کے اندر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، ہمارے اندر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ کے توسط سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے قرآن، اور
اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کتاب کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، ہمارا عمل اس سے مطابق ہو۔ اسی لیے اگر قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی ہمیں عمل کیسا کرنا ہے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن اس کا اثر، ہدایت جو بنیادی مقصد ہے انسان کو اہدنا الصراط المستقیم جو بتاتی ہے وہ پھر نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر شرائط بیان کیے گئے، پھر پورا استفادہ کے لیے ضروری ہے جن پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا موقوف اور منحصر۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ مذکورہ صفات پر پورے اتریں یا شرائط پوری کر دیں وہی لوگ ہدایت ہیں، یعنی جو شرط اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایمان بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو مال ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے دیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی یہ نہیں کہتا تم نے کمایا، بلکہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ ہیں۔ تو مال کی جو تقسیم کا معاملہ ہے اللہ کے علم اور اس کے حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پھر اور اس سے پہلے قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید سے پہلی اتری ہوئی جتنے کتابیں اللہ نے بھیجی اس پر ایمان ہمارا ہے، اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ شرائط بیان کیے گئے بالکل ابتدائی 5-6 آیتوں کے اندر سورہ بقرہ کے، وہاں پر یہ بتایا گیا۔ تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح بہبود سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کس قسم کے لوگ قرآن کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم رہیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس محرومی کی وجہ کیا ہے اور ان کا حشر کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم کو اس سے روزانہ کچھ نہ کچھ ربط رکھنا ضروری ہے۔ تو ایک تو ایسے بھی تلاوت کریں، 3-4 آیتیں ترجمے سے جو ہے ہم کو پڑھنا چاہیے، 3-4 آیتیں ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے جاننا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا سے بغیر اس قرآن کو سمجھے چلے گئے تو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے بغیر قرآن مجید کو سمجھے، بغیر اس کو جانے ہم دنیا سے چلے گئے تو جو ہے بہت بدنصیب انسان۔ تو اسی لیے وقت کو غنیمت جان کر روزانہ جو ہے 12 بات آتی، 1440 منٹ دن میں ہے، 1440 منٹ دن میں ہے، اور ان میں 20 سے 25 منٹ ہم کو نکالنا، 20 سے 25 منٹ نکال کے قرآن مجید جو پڑھے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ پڑھنا۔ تو یہ معمول بنا لینا ہمارا، چونکہ یہی کتاب جو ہے ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھے گی، اور یہی کتاب ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اس کو عمل کرتے ہیں تو کامیابی کی ضمانت قرآن ہے۔ تو اس کو وقت ضائع کیے بغیر جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ جو ہے جاری رکھنا۔ تو پھر پہلے رکوع میں اہل ایمان اہل کفر کا تذکرہ کرنے کے بعد پورے دوسرے رکوع میں اہل نفاق کا ذکر کیا گیا، اور ان کے سلسلے میں 2 مثالیں بھی بیان کی گئی۔ نفاق، منافق کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ظاہر میں مسلمان ہے لیکن دل سے سچا مسلمان نہیں ہے۔ جیسا پائپ ہے، دونوں سرے سے کھلا ہوا ہے، تو ایک سرے سے پانی ڈالیں گے تو ہوگا کیا؟ دوسرے سرے سے نکل جائے گا۔ تو ایمان ایک اس سے داخل ہوتا، دوسرے اس سے نکل جاتا، ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکل جاتا۔ اور یہ نفاق جو ہے نا بہت بری چیز ہے۔ دل سے، قلب سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ظاہر میں مسلمان نہیں، باطن اندر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہمارا ظاہر باطن دونوں میں جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ نفاق کی 4 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ اس کی بھی علامتیں کیا ہیں؟ امانت میں خیانت کرے، جب کوئی امانت اس کے پاس دی جائے رکھنے کے لیے تو اس میں خیانت کرے، اس میں کمی کرے۔ پیسہ دیا گیا 1000 روپے رکھو، تو بعد میں مانگا گیا، نہیں ارے خرچ ہو گیا، یہ ہو گیا، 500 بچے 500 لو، یہ نفاق کی علامت۔ اور دوسری، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی نفاق کی علامت، بات کرے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر یہ ہے
کہ اگر کسی سے جھگڑا وغیرہ اگر ہو تو میں ہو تو گالم گلوچ پر آئے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ وعدہ کرے، چوتھی وعدہ کرے کہ میں یہ ٹائم پر آؤں گا، میں یہ کروں گا، لیکن وہ نہیں کیے تو یہ بھی ایک نفاق، یعنی وعدے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ وعدے کی، وعدہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، ٹائم دیے تو ٹائم کی پابندی کرنا ہے، جو بھی وعدہ یہ کہ اس کا یہ کرنا چاہیے۔ یہ 4 علامتیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جس میں جتنے کوالٹیز ہیں، جس میں جتنا یہ ہے اتنا اس کے اندر نفاق ہوگا، یہ ہے تو یہ، اور ان کی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ ظاہر میں مسلمان ہے لیکن اندر سے ایمان دل میں نہیں اترا، اس وجہ سے ان کا معاملہ کیا ہے، وہ نفاق کے اندر آتے۔ تو ہمارا ظاہر باطن ایک رہنا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، امانت میں خیانت کرنے سے، اور گالم گلوچ سے بچنا چاہیے، اور ایمان کو دل میں اتارنا، قلب میں اتارنا، یہ اور ان کا اور حالانکہ اللہ کے رسول کے دور میں وہ لوگ نماز پہلی جماعت پہلی صف میں پڑھتے تھے، ہاں، پر ظاہر میں اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، لیکن اندرونی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کے پیغام، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچانے، تو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں جس کے ابتدائی 2 آیات ابھی ہم نے تلاوت کی اور مطالعہ کر رہے، آیت نمبر 21 ہے، اس میں 5 فقرے ہیں، ہر فقرے کی وضاحت ہے۔ پہلا فقرہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہا گیا، اے انسانو۔ قرآن مجید کا پیغام کس کے لیے؟ کیا قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو تمام انسانوں تک پیغام پہنچا رہے؟ نہیں پہنچا رہے، اپنی حد تک ہم خود نہیں پڑھ کر جان رہے کیا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس سے شروع کیا اس آیت کا؟ یا ایھا الناس کر کے شروع کیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، اے انسانوں عبادت کرو، عبادت کا آئے گا مفہوم۔ تو پہلے یہ ہے کہ یا ایھا الناس، یعنی کہ قرآن کے مخاطب جو ہے تمام انسان ہے، تمام اولاد آدم کو قرآن آواز دیتا، اس کی دعوت قومی ملکی نہیں، نسلی لسانی زبان، نسل یعنی نسل والوں کے لیے نہیں، لسانی زبان لینگویج اس کے اوپر نہیں، رنگ اور پیشے پر مبنی نہیں، فرقہ واریت اور طبقات پر مبنی نہیں، بلکہ قرآن کا پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، پوری کائنات کے لیے اس کا پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہے۔ اس میں نہ زمانی محدودیت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے خالی اس دور کے لیے ایسا نہیں ہے، قیامت تک یہ اس کا پیغام ہے، قیامت تک جو ہے یہ اس کا پیغام ہے۔ پھر روئے زمین کی تمام قومیں، تمام برادریاں، تمام طبقات، ہر جنس کے انسان قرآن کے مخاطب ہیں، شیخ ہو، سنی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کشمیر کے ہو، کنیا کماری کے ہو، یو پی کے ہو، گجرات کے ہو، امریکہ کے ہو، کینیڈا ہو، یورپ کے ہو، تمام انسانوں سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے نا تمام انسانوں کو، یہ پوری کائنات کو، ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی، تو تمام انسانوں کو جو ہے مخاطب کرتا ہے، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں۔ امیر غریب کا فرق مسجد میں نظر نہیں آتا، بڑا آدمی بھی ہو تو جو صف ملی وہاں، جو جگہ ملی جہاں وہاں ٹھہر کر نماز پڑھنا پڑا، امیر ہے اسے آگے صف دیں گے ایسا نہیں ہے، امیر غریب، سرمایہ دار، پیسے والا، مزدور، زمیندار، کاشتکار، مرد ہو، خواتین ہو، تعلیم یافتہ ہو، ناخواندہ ہو، جاہل ہو، مہذب ہوں یا وحشی ہو، غرض قرآن کا پیغام عام ہے۔ کیا ہے قرآن کا پیغام؟ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے ادھر تفرقہ نہیں کیا، مولانا کے لیے ایسا، ان حافظ کے لیے ایسا، نہیں سمجھ والوں کے لیے ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو جاننا جو ہے نا ضروری ہے۔ جو جتنا جانکار ہے
اس کے ساتھ پکڑ بھی ویسی ہے. اگر جانکار ہے اس پر عمل نہیں کیا تو بڑی سخت پکڑ ہے، اور جانکار ہے اور جو ہے اپنی حد تک کی رکھا پہنچایا نہیں بات تو بھی پکڑ ہے. تو جانکار، ایک تو جانکاری حاصل کرنا، اور جانکاری اس لیے حاصل کرنا تاکہ اس کے اوپر عمل کریں. غرض کہ قرآن کا پیغام عام ہے انسانیت کے نام، تمام انسان. اب سوال یہ پیدا ہوتا وہ پیغام کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اب دوسرے فقرے میں یہی پیغام بیان ہوا ہے. دوسرا فقرہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، یعنی تم عبادت کرو تمہارے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ ہے پیغام. انبیاء جو آئے دنیا میں وہ کس لیے آئے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے پاس انبیاء کو بھیجا یہ کہ بتائے کہ تم جو ہے اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ. عبادت کا لفظ عین بے دال عبد سے بنا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے. غلام نوکر میں کیا ہے فرق؟ غلام جو ہے کبھی مالک کے کام کو منع نہیں کر سکتا. نوکر الگ الگ ہوتے ہیں، کھانے پکانے کا نوکر، گاڑی چلانے کا نوکر، صاف صفائی پوچھا کرنے کا نوکر، الگ الگ ہوتے ہیں. تو غلام ہے، ہم کیا ہیں؟ غلام کو اختیار بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا نام خود سے رکھے، مالک رکھتا ہے نام. عبادت کے عبد کے معنی غلام، عبادت یعنی اللہ کی غلامی. ہم اللہ کے غلام ہیں، لہٰذا اللہ نے جو بتایا قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسول کی تعلیم کے ذریعے سے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے. اپنا نفس جو کہہ رہا ہے، دل جو کہہ رہا نہیں ماں، یہ کتاب کیا کہہ رہی، اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. جب ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے تو پھر ہمارا کھانا پکانا، پھر ہمارا سونا، پھر کلینک کو جانا، پھر کام کرنا، بازار جانا، بچوں کی تعلیم تربیت کرنا، ازدواجی تعلق بھی رکھنا، یہ تمام چیز کیا ہوتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کے بتائے طریقے پہ کر رہے ہیں. شادی بیاہ سنت ہے، اس کے بتائے طریقے پر ہم شادی کریں گے تو ہماری شادی عبادت میں آئے گی. اس سے ہٹ کر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادی شادی کی، جہیز وغیرہ کچھ ہی نہیں کی، لیے نہیں. اس کے مطابق ہم شادی کریں گے، ولیمہ سنت، ولیمہ دیں، تو پھر ہم عبادت کے میں. اگر فضول خرچی اسراف کریں گے، اللہ کے رسول کے بتائے طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو پھر وہ عبادت میں نہیں آئے گا، پکڑ ہوگی. پھر تو اللہ کے رسول بتائے طریقے سے ہٹ کر جو کام کریں گے وہ کام شیطان کا ہوگا، یا کسی انسان کے بتائے ہوئے ہوگا، یا ہمارے نفس کے مطابق ہوگا، یا ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج. ہم بولتے ہیں نا شادی بیاہ میں مہندی لی، اور یہ کیا مہندی اور کیا کیا ہے وہ سب، ہلدی مہندی، وہ یہ کیا کیا چلا آ رہا ہے، باپ دادا کرتے ہوئے آئے، یہ آئے وہ ہے، کیسا نہیں کرنا. ایسا مہندی لگانے کا ہے، اللہ کے رسول سے دور میں مہندی. تو بہرحال جو بھی ہے، ہم کو صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا، ویسے ہم کو کرنا ہے. خالی ہم مانتے ہیں رسول کو، خالی زبان سے مانتے ہیں، عمل سے نہیں کرتے ہیں، بیکار ہے. آپ جیسا ہم کو بتایا ویسے ہم کو کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے جانکاری حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنا، آپ کی زندگی کے حالات جاننا، حدیث پڑھنا، ہاں یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے. قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو وہ پڑھنا. تو عبادت کا مفہوم کلیئر ہوا. عبادت پوری زندگی ہماری عبادت، سونا بھی ہمارا عبادت میں آتا، بشرطے کہ ہم اللہ کے اس کے رسول کے بتائے طریقے پر ہم سوئیں. اور ہم جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہم کو بتا دیا گیا، سونے کا ٹائم بتا دیا گیا. فجر ہے ہمارا اٹھنے کا ٹائم، پھر کام کاج میں مصروف ہے، ظہر میں پھر بریک ہو گیا، اللہ کو یاد کر آئے، پھر کام کاج میں آرام میں تھوڑا یہ کرے، خیل اللہ تھوڑا آرام کرے، یہ کرے. پھر عصر کا ہوا، عصر پڑے، پھر کام کاج میں لگے، پھر مغرب ہوا، پھر اللہ کو یاد کرے، پھر عشاء پڑھ کر تھوڑا یہ کر سوئے. تو پورا ترتیب، پورا یہ جو ہمارے کو کیا ہے بتا دیا گیا. تو عبادت کا جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا غلام رہوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا غلام نہیں، ایسا نہیں کہہ. ہماری پوری زندگی کو اللہ کی غلامی میں ڈالنا ہے. ہماری بھی اختیار نہیں ہے کہ میرے نفس کے اس کے حساب سے میں زندگی جیوں گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. یہ ہے. تو ہر انبیاء یہی پیغام اپنے اپنے قوموں کو دیتے گئے، لیکن چند لوگ ایمان لاتے تھے. زیادہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ نے بچا لیا. تو یہ ہے دراصل قرآن کا پیغام. اس کا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ قرآن کا پیغام. تو یہ اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور انسانیت کے نام. اس فقرے میں 2 جز ہیں. ایک جز اعبدو یعنی عبادت کرو. اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے عبادت کا پورا مفہوم ادا ہو سکے اور ترجمانی کا حق ادا ہو جائے. اس لیے اس لفظ کی وضاحت کے لیے 3 فقرے اختیار کرنا ہوتا ہے. ایک پوجا پرستش کرو، بندگی اور غلامی کرو، جو میں ابھی بتایا. اللہ کے وفادار رہنا، اللہ کے ساتھ دغا بازی، اللہ کے ساتھ نمک حرامی، اللہ کے ساتھ غداری، یہ نہیں. اللہ کی زمین پہ رہ رہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے، تو اس عبادت کے مستحق کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو رزق دے رہا ہے. اس کی زمین پر ہم رہتے بستے، تو ہم اس کی بندگی، اسی کی عبادت کریں گے، اس سے ہٹ کر کسی کو یہ نہیں کریں گے. یہ چیز اطاعت فرما برداری اختیار کرو اللہ کی. ان تینوں فقروں کی بھی وضاحت ضروری ہے. اس کی وضاحت کر کے ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ان کی وضاحت کے بعد ہی لفظ عبادت کا مفہوم واضح طور پر سامنے آ سکے گا. پوجا پرستش کا مفہوم یہ ہے، عبادت گزار اور پوجا کرنے والا، یعنی اپنی بیچارگی، بے کسی، بے بسی، عاجزی، انکساری، ذلت، حقارت کو ظاہر کرے اور معبود برحق کی عظمت اور کبریائی، بڑائی اور مرتبے کی بلندی، تقدس، شان، شرف، بزرگی کا اظہار کرے. اپنے جسم کی مختلف حرکات کے ذریعے کبھی کھڑے ہو کر، کبھی جھک کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی ناک پیشانی کو زمین پر رکھ کر، کبھی اس کی حمد ثنا کی تعریف اور مدح سرائی کر کے، کبھی اس سے دعائیں کر کے، کبھی منتیں اور مرادیں مانگ کر. اللہ سے منتیں مرادیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں. کبھی اس کی کتاب کا سبق دہرا کر، کبھی اس کی آقائی تسلیم کر کے اپنے بندے ہونے کا اقرار کرے، اور کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی عبدیت اور اس کی معبودیت کا اظہار کر کے اپنی بندگی اور اس کی کبریائی کا اظہار اور اعلان کرے. تو عبادت اور یہ کا پوجا پرستش کی بہترین اور جامع شکل کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی داخل ہو گیا، پہلی نماز، پہلی اذان جو سنی، لازمی ہے کہ اس کو وہ نماز ادا کرے. عورت ہے تو گھر میں کرے، یا انتظام ہے تو مسجد میں کرے، اگر مرد ہے تو اس کو لازمی طور پر مسجد میں کرے، مجبوری ہے تو گھر میں یہ کر سکتا ہے. تو پہلی چیز ہمارے ایمان کا جو مظہر ہے، پروف ہے، دلیل ہے، ہم اس نماز سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ دیکھ، ہاتھ باندھتے اللہ تو بڑا ہے. اللہ اکبر کے معنی تو بڑا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، عظیم سورہ، پھر وہ شکل نماز کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں اظہار ہو جاتی ہیں. اب اس میں پوجا پرستش کی تمام شکلیں جمع کر دی گئی جو مشرکین نے اپنے باطل معبودوں کے لیے کسی دور میں اختیار کی ہیں. اس طرح یہ سبق سکھایا گیا کہ پوجا پرستش، بندگی کی ہر شکل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے. سجدے میں کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. کیا پڑھتے؟ ہاں، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے اللہ ہر نقص سے اور اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، یہ اس کے معنی. تو اس طرح یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ بندگی کی ہر شکل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کہ نہ کہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے. فطری اور طبعی طور پر مخلوقات میں عبادت کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں وہ سب نماز میں جمع ہے. نماز اگر غور کرو
کیسا کیسا ہم کو اٹھاتا ہے، کیسا پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہوتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا ایک عملی اظہار بندگی کا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، سجدے کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ وہ سب نماز میں جمع، مثلا درختوں کی عبادت یہ ہے وہ کھڑے ہیں، نماز میں قیام بھی ہے، کھڑے رہنا، درخت کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک شکل ہے۔ نماز میں قیام بھی ہے، جو چوپائیاں، جانور چوپائیوں کی عبادت ہے۔ یہ ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں۔ نماز میں رکوع بھی ہے، پہاڑوں کی عبادت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ نماز میں قعود بھی ہے، کیڑوں مکوڑوں کی عبادت یہ ہے، ہر وقت وہ سجدے میں ہیں، زمین سے لگ کے چلتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے زمین سے لگ کر چلتے، وہ سجدے میں ہے۔ چڑیوں پرندوں کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کے گیت گاتے رہتے ہیں اور ہر وقت نغمہ سرائی میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز میں تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب تسبیحات، اذکار، قرات قرآن بھی ہے۔ غرض کہ نماز عبادت، پوجا، پرستش کی جامع شکل ہے۔ یہ ہے تو تھوڑا سا اور ہے بندگی کا، ایک دیکھ لیتے ہیں، بندگی، اطاعت، فرما برداری۔ بندگی اور غلامی کا مفہوم یہ ہے کہ پوری زندگی میں، زندگی کے تمام کاموں میں، باتوں اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، غلام، جو بات ابھی ہمارے سامنے آئی اس کے ہم غلام ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو ہم نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ بات اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو پھر ہم کو نہیں ماننا ہے، اس کے مطابق اگر ہے تو ہم کو ماننا ہے۔ یہ دیکھنا ہے ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی، ہماری اس کی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کیا ہے اس کے مطابق، تو اس کے لیے تھوڑا بہت علم ہم کو جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، یہ مضمون جو ہے ہم ابھی ہمارے سامنے، اس کو ان کو کچھ اختیار نہ ہوتا تھا، تو یہ بندگی کا جو ہے تو ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ اسی طرح آدمی اللہ کا بندہ، غلام اور داس بن کر زندگی گزارے تو یہ عبادت کی وہ شکل انجام پائے گی جسے بندگی اور غلامی کہتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی میں جو کچھ کرے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور مرضی سے نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ، اللہ کے علاوہ کسی، کوئی بھی بات یہ ہے، کوئی بھی بات کہہ رہا ہے، سن رہا، میں بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہہ رہا ہے، سنت کے مطابق کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو نہیں۔ یہ چیز کا دھیان رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی سے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کریں۔ اطاعت اور فرما برداری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں ان پر کاربند ہو، جو احکام آئیں، اس کی طرف سے جو فرامین آئیں ان پر لبیک کہیں، اس کی طرف سے جو آرڈر آئیں ان کی تعمیل کریں۔ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا صرف ذہن اور دماغ، قلب اور روح اور باطنی سے متعلق ہیں، صرف اخلاق اور سیرت اور کرداری سے متعلق ہیں، صرف معاشرت اور سماجی زندگی سے متعلق ہیں، صرف کمانے کے طریقوں اور خرچ کرنے سے متعلق ہیں، یا صرف سیاست اور اجتماعیت، قوم، ملک، دستور، قانون اور بین الاقوامی مسائل سے متعلق ہیں؟ نہیں، بلکہ پوری زندگی سے متعلق ہے۔ اسلام ہم کو پیدائش سے لے کر موت تک ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے، تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ بچہ پیدا ہوا، اذان دی گئی، اقامت پڑھی گئی، وہاں سے شروع ہو جاتا کام، تو اس کی تعلیم، تربیت، بچے کے لیے سب سے پہلا درسگاہ ماں کی گود ہے، وہاں سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے، پہلے کے جو تابعین وغیرہ اور ہمارے اسلاف جو کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے زور زور سے۔ دیکھو یہ جب حمل سے بھی جب ہوتے تو زور زور سے تلاوت کرتے تھے تاکہ خود بھی یہ کریں اور جو بچہ اندر پرورش پا رہا وہ بھی اس کو آواز پہنچے۔ وضو سے دودھ پلاتی تھی۔ امام بخاری کی والدہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کسی اس کے بارے میں کہ کبھی بھی اس کو دودھ پلانا ہوتا تو وضو کر کے پلاتے، کتنا احتیاط برتے تھے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ خدا خوفی، یہ ہے وہ چیزیں جو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، کرنا چاہیے ہم کو۔
قرآن مجید جو ہے زور زور سے یہ پڑھنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے یہ ہوں، اور اس کا بہت بڑا اثر جاتا ہے۔ آج یہودیوں کے بارے میں ہم اتنا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بچہ جب پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو ان کی مائیں جو ہے میتھمیٹکس، سائنس کے پرابلمس، لینگویجز زور زور سے پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں تاکہ اس کے اثرات جو ہے بچے میں آئے کرے۔ لیکن ہم کو قرآن سے یہ کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا یہ ہونا چاہیے، اس کا اٹھان، اس کی پروان قرآن اور سنت، سیرت، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ہم کو یہ کہ تو پھر بچہ پھر ویسے بچپن سے ہی، گود سے ہی اس کی تربیت کا یہ شروع ہو جاتا ہے عمل۔ ایسا نہیں اب بچہ بڑا ہو گیا، 20-22 سال کا ہو گیا، اب بات نہیں سن رہا، ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، تو بعد میں رونے گانے سے اثر نہیں ہوتا۔ پہلے سے ہی کرنا پڑتا ہے، یہ ابھی سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی یہ ہم اپنی شخصیت کو، ہم اپنی یہ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم پھر اسے معمول بنا لینا ہے، روزانہ کا ایک پارہ، آدھا یا ایک، یا کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع جتنا ہو سکے، لیکن ڈیلی پڑھنا، تھوڑا زور سے پڑھ لینا تھا، تو اس کا ترجمہ، اس کی یہ دیکھ لینا، تو اس کا جو ہے بہت اثر ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو، سیرت پڑھ دو، صحابہ، تابعین، طب تابعین، ہمارے اسلاف کے واقعات پڑھ کے دیکھو، کیسا احتیاط وہ لوگوں نے کیا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ گفتگو کرتی تھی تو قرآن کے الفاظ میں ہی گفتگو کرتی تھی، یعنی قرآن کتنا یاد تھا ان کو، کسی کو جواب دینا ہے تو قرآن کی آیت سے جواب دیتی تھی، ایسا تھا ہم۔ تو اس لیے ہمارا تعلق جو ہے نا، اپنے اس بزی شیڈیول کے اندر بھی ہم کو تھوڑا سا وقت متعین کرنا، 1440 منٹ دن میں کم سے کم 20 سے 25 منٹ لگا دینا اس کی طرف، یہ دینا، یہ چونکہ ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی پر دارومدار ہے۔ اس سے لگے رہنا، یہاں کی کامیابی اور آخرت دونوں کا ہے، ایسا نہیں کہ آخرت کا ہی کرے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ دیتا، سہولت دیتا ہے۔ ہم اگر اس کے مطابق زندگی 5 وقت کی نماز کی پابندی ٹائم کے ساتھ ہم ادا کریں، تلاوت، درس تدریس، تھوڑا بہت علم، پھر بعد میں اپنی روزی کماؤ، پھر دیکھو کیسا تمہاری زندگی سکون والی گئی، شکایت نہیں، پریشانی آئی بھی تو اس پہ صبر کرتے، اگر اللہ آسائش دیا، مال دولت دیا تو شکر ادا کرتے، یہ ایسا پھر زندگی جو ہے اچھے اس سے گزرتی۔ تو صرف اخلاق اور سیرت اور کردار سے متعلق ہے قرآن کی جو تعلیم ہے، پیغام ہے، صرف معاشرت اور سماجی زندگی سے متعلق، کیا یہ صرف کمانے کے طریقوں اور خرچ کرنے سے متعلق ہیں، یا صرف سیاست، اجتماع، یہ موضوع آ چکا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ مبارکہ اور قولی عملی نمونے زندگی کے کسی ایک یا چند پہلوؤں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پوری نجی پرائیویٹ لائف اور انفرادی، شخصی اور فیملی لائف، قومی لائف، اجتماعی لائف، ملکی ہر اس سے متعلق، اس لیے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، یہ ہے پیغام۔ عبادت کی اس وضاحت سے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ کی عبادت کرو کا انسانیت کے نام قرآنی پیغام ہے۔ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے اندر کس قدر وسعت ہے، ہمہ گیری اور آفاقیت رکھتا ہے، مگر قرآن صرف عبادت کرو نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو کہتا ہے، اس لیے لفظ رب کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔